عبد المجید مجید امجد اردو ادب میں جدید نظم 20ویں صدی کے ابتدائی اشروں میں ظہور پذیر ہوئی۔ جدید نظم کے بنیاد گزاروں میں جہاں میرا جی اور نور میم راشد کا نام لیا جاتا ہے، وہیں مجید امجد کا نام بھی سر فہرست نظر آتا ہے۔ جدید نظم کے جملہ حوالے انہی ناموں سے ثمر بار ہوتے ہیں۔ مجید امجد نے خاص طور پر جدید نظم کے فنی، فکری اور حیاتی تجربات میں وہ مثال قائم کی جو بے مثال رہی۔ انہوں نے نظم کے فکری آہنگ کو ایک طرز سے آشنا کیا۔ اپنے حین حیات 1958 میں اپنا واحد شعری مجموعہ شب رفتہ کے نام سے مرتب کیا، جو نیا ادارہ لاہور سے شائع ہوا۔ مجید امجد 29 جون 1914 کو جھنگ صدر میں میاں علی محمد کے گھر پیدا ہوئے۔ تفاوت ذہنی کے باعث آپ کے والدین میں علیحدگی ہو گئی اور اسی وجہ سے مجید امجد کم سنی ہی میں باپ کی شفقت سے محروم ہو گئے۔ ان کی والدہ سالہ بیگم انہیں لے کر اپنے مائکے چلی گئیں۔ زمانے کی اس ستم ظریفی نے مجید امجد کے ذہنی معیار کو بچپن میں ہی پختگی عطا کر دی اور ان کے لیے فکر و فن کے دریچے کھول دیے۔ سایہ پدری سے محرومی کے بعد آپ کی تربیت آپ کے نانا مولوی نور محمد نے کی، جو اپنے وقت کے عظیم صوفی بزرگ اور ماہر طبیب تھے۔ آپ کے شعری ذوق کو نکھارنے میں آپ کے نانا اور ماموں مولوی منظور علی خوف، جو اردو، عربی و فارسی کے شاعر تھے اور گورنمنٹ اسلامیہ ہائی اسکول جھنگ میں فارسی کے استاد تھے، کا اہم کردار ہے۔ اپنے نانا اور ماموں کی اسی تربیت کے باعث مجید امجد بچپن ہی میں اردو اور انگریزی کے ساتھ ساتھ عربی و فارسی علوم سے بھی بہرور ہو گئے۔ مجید امجد نے 1930 میں میٹرک کا امتحان گورنمنٹ اسلامیہ ہائی اسکول جھنگ صدر سے پاس کرنے کے بعد انٹرمیڈیٹ کا امتحان 1932 میں گورنمنٹ کالج جھنگ سے پاس کیا اور پھر 1934 میں گورنمنٹ اسلامیہ کالج ریلوے روڈ لاہور سے بی اے کی ڈگری حاصل کی۔ مجید امجد نے پیشہ ورانہ زندگی کا آغاز جنگ کے ایک ہفتہ روزہ عروج سے کیا۔ 1939 تک وہ اسی اخبار کے مدیر رہے۔ اس عرصہ میں آپ کے شعری و نثری فن پارے عروج میں مسلسل شائع ہوتے رہے۔ جنگ عظیم دوم کے دوران ان کی نظم کیسریت شائع ہوئی، جس کی پاداش میں انہیں ہفتہ روزہ اخبار عروج کو خیر باد کہنا پڑا۔ بعد ازاں ڈسٹرکٹ بورڈ جھنگ میں بطور کلرک اپنے فرائض سر انجام دیتے رہے۔ 1944 کے بعد انسپیکٹر سول سپلائر کے عہدے پر فائز ہوئے اور چند برسوں بعد ترقی پا کر اسسٹنٹ فوڈ کنٹرولر بن گئے۔ اس ملازمت نے آپ کو لائل پور، حالیہ فیصل آباد، گوجرا، سمندری، تاندلیاں والا، جڑاں والا، چیچا وطنی، مظفر گڑھ، لیا، پاک پتن، اکاڑا، عارف والا، ہراول پنڈی اور شادرہ موجودہ لاہور میں مختصر قیام کرنے کے مواقع عطا کیے، مگر ملازمت کا زیادہ عرصہ منڈ کمری، حالیہ ساہیوال میں بسر ہوا۔ مجید امجد کی شادی 1939 میں اپنی خالہ زاد حمیدہ بیگم سے ہوئی، جو جھنگ کے گورنمنٹ گرلز پرائمری اسکول، موجودہ گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول جھنگ میں معلمہ تھیں۔ مجید امجد کے ہاں نہ ہوئی، لیکن انہوں نے دوسری شادی بھی نہ کی۔ مجید امجد کی ملازمت کا زیادہ تر وقت جنگ سے باہر گزرا اور وہ شاذ و نادر ہی جنگ آتے تھے۔ اسی دوری کے باعث میاں بیوی میں فطری طور پر اختلافات پیدا ہوئے، لیکن ان سب کے باوجود اس رشتے کو نبھانے کی حتی الامکان کوشش کی۔ مجید امجد نہایت وسیع المطالعہ شخص تھے۔ انہیں عربی، اردو
ہندی اور پنجابی زبانوں کے ساتھ ساتھ فارسی اور انگریزی زبان پر بھی عبور حاصل تھا۔ وہ کم گو اور تنہائی پسند تھے۔ آپ کی انہی صفات کی بنا پر آپ کا حلقہ احباب بہت مختصر تھا۔ آپ کے جنگ اور سائیوال کے قریبی دوستوں میں کیپٹن جعفر طاہر، شیر افضل جعفری، کبیر انور جعفری، صفدر سلیم سیال، شیر محمد شیری، پروفیسر تقی الدین انجم، ڈاکٹر وزیر آغا، سید ناصر شہزاد، سید مراتب اختر، کیف انصاری اور سید ضیاء شبنمی کے نام نمایاں ہیں۔ وہ اپنے ملنے جلنے والوں کے ہاں اپنا دل کبھی نہیں کھولتے تھے۔ انہوں نے ریٹائرمنٹ کے بعد بقیہ عمر ساہیوال ہی میں بسر کی۔ انہوں نے اپنی زندگی کے آخری 2 سال پینشن نہ ملنے کی وجہ سے انتہائی قسم پرسی میں گزارے، اور وہ اس وقت پھیپھڑوں کے شدید مرض میں بھی مبتلا تھے، مگر وہ اتنے خوددار تھے کہ آخری دم تک کسی دوست کو اپنا حال زار بتانے سے مکمل گریز کیے رکھا۔ بالآخر اسی کیفیت میں 11 مئی 1974 کو اپنے کوارٹر واقع فرید ٹاؤن ساہیوال میں وفات پا گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان کی تدفین اگلے روز 12 مئی 1974 کو اپنے آبائی وطن جنگ صدر میں ہوئی۔ ان کا مزار اقدس جنگ صدر کے قدیمی قبرستان لوہلے شاہ میں واقع ہے۔ مجید امجد کی قبر انور کے کتبہ پر انہی کا یہ شعر درج ہے: کٹی ہے عمر بہاروں کے سوگ میں امجد، کٹی ہے عمر بہاروں کے سوگ میں امجد، میری لحد پہ کھلے جاوداں گلاب کے پھول۔ مجید امجد اپنے مضمون میں کیوں لکھتا ہوں میں اپنے شعری سفر کا مختصر تعارف نہایت فصیح و بلیغ انداز میں کرواتے ہوئے لکھتے ہیں: جب سے میں نے ہوش کی دنیا میں قدم رکھا ہے، کائنات کی وسعتوں کے اس بے کراں سمندر کی ہلکی سی ہلکی موج میں میری آنکھوں کے سامنے کسی نظم کا ہیولہ بن کر ابھری ہے۔ انگنت نقش ہیں جو مشاہدے اور جذبے کے امتزاج نے میرے ذہن پر چھوڑ دیے ہیں۔ یہ بے آواز تصویریں، یہ اجلی اجلی دھندلاہٹیں سال ہا سال میری نگاہوں کے سامنے متحرک رہتی ہیں۔ بظاہر میں دنیا میں چلتا پھرتا ہوں، دراصل میں اپنے سامنے نظر آنے والے بے نام عنوانوں سے مصروف کلام رہتا ہوں۔ ان کہی نظموں کے یہ پیامی قدم قدم پر میرا راستہ روک لیتے ہیں۔ کتنے پر اسرار سندیسے ہیں جو موڑ موڑ پر مجھے ملتے ہیں۔ ایک ایک احساس شعر و نظم کے مہین لبادے اوڑھ لیتا ہے، اور اس کے بعد میرے سامنے صفحہ کرتاس پر لفظوں اور لکیروں کا ایک ڈھیر موجود ہوتا ہے۔ لوگ انہیں میری نظمیں کہتے ہیں۔ اسی طرح مجید امجد کے بارے میں ڈاکٹر خواجہ محمد ذکریہ لکھتے ہیں: مجید امجد اپنی زندگی میں بہت کم جانے گئے ہیں۔ اب ان کی وفات پر 40 سال سے کچھ اوپر کا زمانہ ہو چکا ہے، اور وفات کے بعد سے لے کر اب تک ان پر متعدد کتابیں چھپ چکی ہیں اور سینکڑوں مضامین شائع ہو چکے ہیں، لیکن یہ رفتہ رفتہ ہوا ہے۔ علامہ اقبال نے جو کہا ہے کہ اے بسا شاعر کہ بعد از مرگ ساد، چشم خود بر بست و چشم ماں خوشاد، یہ اگر اردو ادب کی تاریخ میں کسی پر یہ قول صادق آتا ہے تو وہ مجید امجد ہے۔
یعنی اس شعر کا مطلب یہ ہے کہ ایسے بہت سے شاعر ہوتے ہیں جو موت کے بعد پیدا ہوتے ہیں، وہ اپنی آنکھیں بند کرتے ہیں اور ہماری آنکھیں کھول دیتے ہیں۔ بیان ہی مجید امجد کا یہی قصہ ہے کہ وہ زندہ رہے، چھپتے رہے، ان کی نظموں کی انفرادی طور پر پسند بھی کیا جاتا رہا، لیکن کبھی کسی حلقے نے، کبھی کسی تحریک نے، کبھی کسی نقاد نے ان کا ذکر نہیں کیا۔ مجید امجد کی زندگی میں ان کا صرف ایک ہی شعری مجموعہ شب رفتہ 1958 میں شائع ہوا۔ بعد از مرگ ان کے چند قریبی احباب نے ان کے شعری انتخاب شائع کروائے اور کئی ادبی رسائل و جرائد نے مجید امجد پر خصوصی نمبرز اور خصوصی گوشے شائع کی۔ ان کا دوسرا شعری مجموعہ شب رفتہ کے بعد کے نام سے 1976 میں شائع ہوا۔ بعد ازاں 1987 میں تاج سعید نے لوح دل کے زیر عنوان کلیات مجید امجد کو مرتب کیا، جبکہ 1989 میں ڈاکٹر خواجہ ذکریہ نے بھی کلیات مجید امجد کو از سر نو مرتب کیا، جس کے اب تک کم و بیش 6 ایڈیشن شائع ہو چکے ہیں۔ مجید امجد کی وفات سے اب تک ان کی شخصیت اور فن پر بہت سی کتابیں، رسائل و جرائد اور جامعاتی سطح کے تحقیقی اور تنقیدی مقالات شائع ہو چکی ہیں۔ ان کے شعری انتخابات میں ڈاکٹر خواجہ محمد ذکریہ کی کتابیں ان گنت سورج، انتخاب مجید امجد، تاج سعید کی کتاب میرے خدا میرے دل، ڈاکٹر محمد امین کی کتاب مرگ صدا غزلوں کا مجموعہ شامل ہیں۔ اس کے علاوہ مجید امجد کی شخصیت اور فن پر محمد حیات خان سیال کی مرتب کردہ کتاب گلاب کے پھول، مجید امجد شخصیت، فن اور منتخب کلام، ڈاکٹر وزیر آغا کی کتاب مجید امجد کی داستان محبت اور ناصر شہزاد کی کتاب کون دیس گیو، مجید امجد کی حیات اور شعری کائنات زیادہ مشہور ہو گئی۔ ان کے علاوہ بھی مجید امجد کی شخصیت و فن پر بہت سی کتابیں شائع ہو چکی ہیں۔ مجید امجد کے آبائی شہر جنگ سے تعلق رکھنے والے چند اہل قلم احباب نے بھی ان پر تحقیقی اور تنقیدی کتب شائع کی ہیں، جن میں جنگ کے سہ ماہی مجلہ القلم کے مدیر حکمت ادیب نے مجید امجد ایک مطالعہ کے نام سے 1994 میں القلم کا ایک ضخیم مجید امجد نمبر مرتب کیا، جو بلا شبہ ناقدین و محققین مجید امجد کے لیے کسی سوغات سے کم نہیں۔ علاوہ ازیں 2014 میں مجید امجد کے 100 سالہ یوم ولادت کی مناسبت سے ڈاکٹر محمد اسلم ضیاء کی کتاب جہان مجید امجد اور ڈاکٹر ناصر عباس نیر، استاد شعبہ اردو ادبیات، اورینٹل کالج پنجاب یونیورسٹی لاہور کی کتاب مجید امجد حیات، شعریات اور جمالیات شائع ہوئی۔ اس سے قبل ڈاکٹر ناصر عباس نیر کی ایک اور کتاب مجید امجد شخصیت اور فن کے زیر عنوان 2008 میں اکادمی ادبیات اسلام آباد سے شائع ہو چکی ہے۔ اسی طرح مجید امجد کی سوانح اور نظموں کے تنقیدی مطالعوں پر مبنی کتاب صورت معنی، معنی صورت کے نام سے ان کے 100 سالہ یوم ولادت 2014 کے موقع پر شائع ہوئی۔ یہ کتاب مجید امجد کے مسند نشین ادب جنید امجد نے مرتب کی۔ مجید امجد کے انتقال پر کسریٰ منہاس نے یہ قطع تاریخ وفات کہا: موت برحق ہے مگر ایک جوہر قابل کی موت، وائے بر محفل جدا ہم سے مجید امجد ہوئے۔ کیسے کیسے دوست کسریٰ چل دیے منہ پھیر کر، دوستی کے جتنے دعوے تھے وہ سارے رد ہوئے۔ عجز و ایثار و خلوص و بے رعائی کے قصور، ایک شخص ایسا تھا
جس سے عمر بھر سرزد ہوئے، جس کے فن میں وقت کی لے دل کی دھڑکن بن گئی، اس کے گیتوں میں ڈھلے جتنے بھی جزر و مد ہوئے۔ عیسوی میں فرد نکلا مصرع سال وفات، عیسوی میں فرد نکلا مصرع سال وفات، داخل باغ جناں عبدالمجید امجد ہوئے، داخل باغ جناں عبدالمجید امجد ہوئے۔